اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو مدرسۃ القائم کے فاصلاتی دینی تعلیم یعنی ڈسٹینس لرننگ ریلیجس ایجوکیشن جو ہے، اس کورس میں داخلہ لینے والوں کو خوش آمدید۔ دیکھیے، جہاں تک اس کووڈ-19 والی بیماری، اس کے نقصانات کا جو غم ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ نے بہرحال وہ یخرج الحی من المیت، وہ میت ہی سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ مردہ سے زندہ کو نکالنا یہ پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ جو قرآن کے اندر بھی آیا تھا کہ وَعَسَىٰ تُكْرِهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، کراہیت کرتے ہو، وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں۔ تو بہرحال اس کے تمام تر نقصانات اور جو غم ہیں اور جو لوگ سفر اس کے اندر کیا ہے جن لوگوں نے، اس کے باوجود یہ خاص طور پر ہم جیسے افراد کو کھینچ کر ایک اچھی سمت کی طرف بھی لے آیا ہے۔ دیکھیے، بہت سارے شہروں اور ملکوں میں رہنے والوں کی بھی ایک لحاظ سے خواہش پوری ہو گئی، اور مدرسہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری محسوس کرتا تھا کہ اتنے افراد ہیں کہ جو کہ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا پروگرام ہو کہ جو ویسے تو لوگ سنتے ہی تھے، لیکن ایک باقاعدہ طریقہ کار کے تحت اور ایک سسٹم کے تحت دینی تعلیم کو حاصل کیا جائے، یہ لوگوں کی خواہش تھی۔ تو دیکھیے، دین کی تو ویسے تمام تر تعلیمات دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے ڈسٹینس لرننگ ہی ہے۔ 1400 سال پہلے کی تعلیمات دیکھیے اب تک چلی آ رہی ہیں، وہی منتقل ہو رہی ہیں۔ مجتہدین کے بھی جو فتاویٰ ہیں، ان کی جو مفصل جو کتابیں ہیں، تعلیمات ہیں، استفتاءات ہیں، وہ بھی براہ راست ہم کو تو نہیں دیے جاتے۔ ظاہر ہے کہ ہم ان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں جو ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے درس وغیرہ لیتی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ڈسٹینس لرننگ اس میں بھی یہ چیز چلی آ رہی، اور روایات میں بھی طول تاریخ میں آنے والوں کے لیے پیغامات وہ دیے گئے۔ اعلان قدیر آپ کے سامنے ہے، پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی بات فرمائی تھی کہ جو افراد یہاں پر موجود ہیں ان افراد تک اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں۔ تو یہ 14 سال کی پوری ایک تاریخ ہے فاصلاتی دینی تعلیم کے اعتبار سے، کہ مرحلہ بہ مرحلہ یہ ہم تک منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ دیکھیے، ویسے تو انسان اپنے طور پر گھر میں رہ کر بھی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے، ادھر ادھر سے کچھ سن بھی سکتا ہے، لیکن بغیر کسی استاد کے فقط جو سیلف اسٹڈی جن افراد نے کی ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی اکثریت گمراہ ہوئی۔ یعنی استاد کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جیسے اب کہا جاتا ہے کہ ویسے تو انٹرنیٹ کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ انسان بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، لیکن حقیقتاً اب بھی جو بات صرف کتابوں کے اندر ہے، کتابوں کی حیثیت اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے۔ یعنی جو واقعتاً مطالعے کی گہرائی جو پیدا ہوتی ہے وہ کتابوں کو پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی چھوٹی موٹی فیس بک کی پوسٹ پڑھ لیں، ادھر ادھر سے اچٹتی پچٹتی معلومات لے لیں، ادھر ادھر سے واٹس ایپ کے کچھ کلپس دیکھ لیے یا سن لیا یا کوئی پیغام اس کے اندر پڑھ لیا، یہ کافی نہیں۔ منیت المرید جو ایک کتاب ہے دینی طالب علموں کے لحاظ سے شیخ شہید ثانی نے لکھی، تو شہید ثانی نے منیت المرید میں استاد کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ ان لوگوں سے بچو جو براہ راست کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا فساد اصلاح کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ نحن مصلحون بل ہم المفسدون،
یعنی وہ اصلاح کرنے کے مقابلے میں فساد زیادہ مچاتے ہیں. ایسے افراد کو عام طور پر دیکھا گیا ہے. ظاہر ہے کہ سب افراد نہیں ہیں ایسے، بہت سے لوگ بہت سیریسلی بھی اس کو اچھی طریقے سے حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے علم کو، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ جو اس طرح سے جو افراد ہیں، جو بغیر استاد کے جن افراد نے بھی پڑھنا شروع کیا اور صرف کہا کہ ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، ہم ایک سیلف اسٹڈی کر کے وہ اپنے کچھ ذاتی نظریات بناتے چلے گئے. اب ان کے سامنے ہم لاکھ مجتہدین کے فتاوے نقل کر دیں، ان کے سامنے مختلف تحقیقات کو پیش کر دیں، حتیٰ کہ قرآن و حدیث بھی ان کے سامنے پیش کر دیں، لیکن وہ خود کو اتنا بڑا علامہ دہر وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. کسی بھی حد تک کہ آپ مراج کرام کی تحقیقی باتیں ان کے سامنے پیش کریں، وہ ان کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایک بہت بڑا فساد یہ استاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر. تو یہاں انشاءاللہ آپ تمام افراد، خواتین اور مرد حضرات جو بھی اس کورس میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے، وہ مختلف علماء اور اساتذہ کرام جو ہیں ان سے علم حاصل کریں گے. اب خواہ وہ اساتذہ یا علماء بہت دور بھی بیٹھے ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ معتبر، صحیح اور ایک تحقیقی بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. وہ اپنی ذاتی رائے وغیرہ پیش نہیں کریں گے جیسے کہ عام طور پر اس سلسلے میں دیکھا جاتا ہے. اور ہم آپ سب لوگوں کے لیے یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ ایک اوتھینٹک عالم اور ایک تحقیقی بات مجتہدین اور مراجع کرام کے نظریات سے جو مطابقت رکھتی ہو وہ آپ کے سامنے پیش کرے. اچھا، پھر اس میں ایک، کیونکہ بالکل آج ایک ابتدائی گفتگو ہے، انشاءاللہ جب گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. ایک سوال اکثر لوگ اس میں پوچھتے بھی ہیں اس سلسلے میں کہ یہ کورس کتنے دورانیے پر مشتمل ہوگا اور ہم کب فارغ التحصیل ہوں گے. دیکھیے، جتنا پڑھتے چلے جائیں گے یہ سوال کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں. مدرسے میں جو ریگولر ہماری کلاسز جو آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہیں، تو 15 16 سال سے خواتین ہیں جو کہ کسی صورت ایک تعداد ان کی بھی ایسی کہ جو چھوڑنے کو مدرسہ تیار نہیں ہوتی. کئی دفعہ ان کو باقاعدہ مذاق میں بات کہوں کہ نکالنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ بھئی خدا کے لیے جگہ چھوڑیے، دوسرے لوگوں کو آنے دیں. لیکن بہرحال اس طرح سے رونا دھونا ان کا ہوا کہ یعنی علم کی ایک ایسی تڑپ ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ اس اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس علم کی راہ کو چھوڑنا چاہیے. تو یہ مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ دیکھیے، دماغ میں ایک بات یہ ضرور رہنی چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں. لوگ سوچتے ہیں بس 3 مہینے 6 مہینے اس طرح سے کوئی بھی حاصل کر لیا، اس کے بعد بڑے کوئی علامہ اور عالم فاضل بن جائیں گے. ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے. کوئی شارٹ کورس اس طرح سے علم دین حاصل کرنے کا نہیں. ہاں، کچھ موضوعات کے اعتبار سے شارٹ کورسز ہو سکتے ہیں کہ 3 مہینے کا 6 مہینے کا، کچھ موضوعات کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم اس کی طرف بھی جائیں گے. کچھ خاص موضوعات ایسے ہوں گے، مثلا ممکن ہے کہ الگ سے کوئی کورس خواتین کے مخصوص مسائل کا ہو، بچوں کی تربیت کس طرح سے ہو، اس کا کوئی اسپیشل جو ہے وہ شارٹ کورس ہو. شادی بیاہ جن لوگوں کی، لڑکیوں کی ہونے والی ہے، لڑکوں کی ہونے والی ہے، ان کے اعتبار سے کچھ مہینے کا کوئی کورس ہو. اس طرح تو ممکن ہے. لیکن علم دین کوئی بس 6 مہینے سال وغیرہ کے اندر پورا حاصل کر لیا جائے، یہ ممکن نہیں. شارٹ کورس اس انداز کے ممکن نہیں ہے، اور علم دین کا اس لحاظ سے کوئی شارٹ کٹ نہیں. تو اور اس میں شارٹ کٹ سے پھر ہوتا بھی ہے کہ وہ جو آپ سنتے بھی ہیں کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ، یعنی اتنی کم معلومات ہوں اور معاشرے کے اندر انسان کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہو تو وہ نیم ملا خطرہ ایمان جو ہے وہ بن جاتا ہے. اور علم کو ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ وقت کو لگائے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا. محنت بہت کرنی پڑے گی، اور اگرچہ ہم اس کے اندر ایک ریلیکسڈ ایک طریقہ کار رکھیں گے جس کی ابھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ایک نقشہ کھینچوں گا، تو اتنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کی ڈیلی جو روٹین ایک لائف ہے اس کے اندر اس کو آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکے گا. اب دیکھیے کہ آپ کو تو واقعتاً کچھ بھی محنت بھی نہیں کرنا پڑ رہی.
پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے، ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے، یعنی خود چل کر کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں سمجھیے کہ کنواں خود چل کے آپ کے گھر آ گیا۔ تو پہلے زمانے میں طالب علموں کو اتنا وقت بھی لگانا پڑتا تھا۔ تو بہرحال دیکھیے شارٹ کٹ اس میں کوئی نہیں، انتظار کرنا پڑے گا اور علم حاصل کرنا پڑے گا، جس طرح کہ کسان کھیتوں کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک انتظار کرتا ہے پھل آنے کا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا کہ بس اس نے ادھر بیج ڈالا اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ایک درخت بن کے نکل آیا، کوئی پھل اس میں نکلنے لگا۔ تو اسی طرح سے علم کی آبیاری بھی ہے، ایک وقت ایک لگانا پڑتا ہے، اتنی جلدی آپ فارغ التحصیل نہ سمجھیے گا اپنے آپ کو۔ اکثر جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں تو میں آیت اللہ وحید خراسانی کی بھی ایک چیز اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جب طالب علم کافی سال علم حاصل کرنے کے بعد حوض علمیہ قم سے اپنے اپنے وطن واپس جا رہے تھے تو الوداعی ملاقات کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس آئے۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تو طالب علموں نے کہا کہ ہم فارغ التحصیل ہو گئے، اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ تو آیت اللہ وحید خراسانی مسکرائے اور کہا کہ ماشاء اللہ، میں 90 سال کی عمر میں ابھی تک فارغ التحصیل نہیں ہوں اور آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ تو یہ وقت لگانا پڑتا ہے، اتنی جلدی والا معاملہ نہیں۔ اور جب یہ چسکا آپ لوگوں کو لگ جائے گا علم دین کا، پھر آپ دیکھیں گے پھر یہ آپ یہ نہیں ہوگا کہ بس اب کتابیں جو ہے اب تو پڑھ چکے ہیں، بس اب کافی ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ دماغ میں رہیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور اتنی جلد بازی کا مظاہرہ اس میں نہ کریں کہ اچھا 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے انشاءاللہ۔ لیکن ہاں اتنا ضرور میں کہہ سکتا ہوں ابھی جو آپ سنیں گے آگے، کہ 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی اپنے اندر۔ تو یہ کورس اس انداز سے بہرحال ڈیزائن کیا گیا کہ دنیاوی علوم کے ساتھ بہت سارے ظاہر ہے کہ طالب علم بھی ہیں اس کے اندر، طالبات بھی ہیں اس میں، اپنے دنیاوی جو علوم ہیں وہ بھی، ویسے تو دینی اور دنیاوی علوم کی اس لحاظ سے کوئی ایسی ڈفرینشیشن نہیں ہے آپس میں، لیکن یہ کہ بہرحال چلے ہم اس کو فی الحال یہ تفریق کر لیتے ہیں۔ تو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ان دینی علوم کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار اس کا ایسا رکھا گیا ہے، بلکہ موجودہ حالات میں ظاہر ہے کہ دنیاوی علوم بھی کتنے ترقی کر گئے ہیں اور اس میں اتنی چیزیں موجود ہیں کہ بہرحال جب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے یہ بات پوچھی گئی دینی اور دنیاوی علوم میں تقابل کے اعتبار سے، تو ویسے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ان میں کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن آج کل کے حالات میں دینی تعلیم بہرحال دنیاوی تعلیم کے اوپر مقدم ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے استفتاء میں بھی یہ بات کہی۔ تو بہرحال یہ کورس کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ابتدائی طور پر عام زندگی میں جو پیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ ہم اس میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے، اور عمومی زندگی میں جو پیش آنے والی جو اخلاقیات ہے اس سے آپ کو آگاہی ہوگی۔ جتنی ضرورت کے مطابق ابتدائی طور پر عقائد اور ان کے دلائل کا علم حاصل کرنا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے جائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن کی معلومات ہیں، اسی طریقے سے اسلام یا شیعت پر کچھ اعتراضات ہیں، تاریخی بہت سے اہم مباحث ہیں، احادیث ہیں ائمہ معصومین کی، یہ سب آپ کے سامنے ہوگا۔ اور ہر ہفتے کے جو دروس کا ایک سلیبس ہے وہ ہر ہفتے آپ کو واٹس ایپ کیا جائے گا۔ اس میں 2 تو نسبتاً بڑے درس ہوں گے اور 2-3 چھوٹے کلپس بھی ہوں گے۔ تو کچھ امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق معلومات بھی ہوں گی، احادیث کا بھی ایک بنچ ہوگا آپ کے پاس۔ روزانہ اگر آپ 5 احادیث بھی کم سے کم مطالعہ کریں تو 1 ماہ میں تقریباً 150 احادیث آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ کوشش کریں گے جس وقت آپ یہ علم حاصل کرنے بیٹھیں یا باقاعدہ جب وہ درس سنیں جو آپ کو بھیجے جائیں گے تو ایک کاغذ اور ایک قلم بھی ساتھ لے کر بیٹھیں، یعنی آپ کو نوٹس بنانے ہیں،
اس کے، کیونکہ یہ نوٹس آپ کو پھر ساری زندگی کا کام آئیں گے، اور بار بار ان دروس کا سننا آپ کے لیے مشکل بھی ہوگا۔ یہ مت سوچیں کہ ابھی تو چلے میں ایسے سن رہی ہوں اور بعد میں دوبارہ بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا تو پھر دوبارہ سے سن لیں گے، یہ بہت مشکل ہے، زندگی بہت فاسٹ جا رہی ہے، آپ کو جو جس وقت آپ بیٹھیں اسی وقت ہی آپ اس کے نوٹس بنا لیں۔ اچھا، ایک ہفتے میں تقریباً 4 درس آپ کو بھیجے جائیں گے، چھوٹے کلپس بھی ہوں گے، کچھ نسبتاً بڑے ہوں گے، تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک مہینے میں آپ 16 درس جو ہے وہ سن لیں گے، اور اگر سال میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 200 درس سال کے بنتے، ایک بہت بڑا ایک علمی خزانہ ایک لحاظ سے آپ کے پاس ہو جائے گا۔ تقریباً روزانہ ایسی کوئی 4-5 حدیثیں بھی اگر آپ پڑھیں، جو ہم نے کہا کہ بھی 150 احادیث آپ کی ایک مہینے میں ہوں گی، تو تقریباً 2000 احادیث آپ کو سال میں یاد ہو جائیں گی مختلف۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عمومی زندگی میں آپ لوگ باقاعدہ عمل کرنے لگیں گے تو وہ حدیثیں آپ کو اس موقع پر یاد آئیں گی، اور انسان پھر ان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے بہت سے موضوعات ہیں، تو بہرحال اس طرح سے پورا سال گزرے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو اپنے علم اور عمل کے اندر بہت ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی۔ اچھا، اس میں روحانیت کو کچھ قوی کرنے والے کچھ اعمال بھی ہم رفتہ رفتہ آپ جو علماء اور مراجع کرام نے بتائے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان علم تو حاصل کرتا جاتا ہے لیکن وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے بلند نہیں کر پاتا۔ جیسے کہ آپ سنتے بھی ہیں کہ شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے لیکن وہ تقوی اور وہ روحانیت ظاہر ہے اس سے وہ بالکل خالی ہے، تو کہیں انسان اس طرح کی کوئی آفت کا شکار نہ ہو جائے، تو روحانیت کو بھی اپنے قوی کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک ٹیسٹ بھی ہوا کرے گا اور وہ ہم آپ کو بھیجیں گے، لیکن اس سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹیسٹ کو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور نسبتاً بہت آسان ہوگا، جس طرح آپ نے ابھی ایپلیکیشن فارم بھرا تھا آن لائن اس میں ایڈمیشن کے لیے، بس تقریباً اسی طرح سے ٹک لگانے ہوں گے، رائٹ اور رانگ یا اس طرح سے کی چیزیں ہوں گی۔ وہ میرے خیال ہے کہ اتنا مشکل آپ کو نہیں لگے گا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جو درس سنے ہوں گے اور جو چیزیں اس کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی تو وہ آپ نے کتنا اس کو یاد رکھا ہے، تاکہ وہ اس لحاظ سے ٹیسٹ ضروری ہوگا۔ اس کا ہم طریقہ کار آگے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اچھا، کچھ تو اس میں درس موقع کی مناسبت سے ہوتے رہیں گے نئے، اور کچھ پہلے سے جو موضوعات کے اوپر آلریڈی ریکارڈڈ دروس ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے بہت سے افراد نے کچھ درس اس میں سے سن بھی رکھے ہوں، لیکن اب جب ظاہر ہے پڑھنے کے اعتبار سے آپ کو ایک باقاعدہ ایک طالب علم کے طور پر جب اس کو پڑھیں گے اور ان دروس کو دوبارہ سے سنیں گے تو اب کی جو آپ سنیں گے تو اس کی ایک طریقہ کاری الگ ہوگا۔ وہ ایک جو سرسری انسان ویسے ہی سنتا ہے، اس سے اس درس کے سننے میں بہت تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی۔ تو بہرحال دیکھیے، اس دینی تعلیم کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے علم کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ دوسرا علم کا مقصد ہے کہ معاشرے میں بھی اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، دین محمد و آل محمد علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج تو مختصر سی بات آپ سے کرنی تھی، اور بالفرض جن لوگوں نے ابھی ایڈمیشن لے لیا ہے اور وہ دیکھیں کہ آگے کسی بھی، ویسے تو اتنا مشکل نہیں ہوگی، مجھے اطمینان ہے اس بات کا، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کسی کو ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ وہ اپنے اس علمی سفر کو ہمارے ساتھ جاری نہ رکھ سکے تو وہ ایک میسج مدرسہ چھوڑ دے، تاکہ ہم اپنے میلنگ لسٹ سے اس کو نکال دیں اور اس پر توانائی زیادہ ضائع نہ ہو۔ تو بس آخر میں پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اس بات کا کہ پروردگار، جب تیرے آخری حجت امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں تو ایسے انصار کی فوج میں ہمارا شمار کرنا جو علم اور عمل کی دولت سے مالا مال ہو۔ اسی کے لیے کورس ترتیب دیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس دعا کی وجہ سے پروردگار سے امید ہے کہ وہ برکت نازل کرے گا اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔